سائنس کی ترقی نے جتنا ہمیں زندگی کی سہولتیں دی ہیں، وہاں کچھ ایسی چیزیں بھی دی ہیں جس سے بظاہر تو انسان خوبصورت نظر آتا ہے اور اس کی ترقی اس میں ملتی ہے، لیکن اس خوبصورتی کے اندر انسانی زندگی ویران اور پریشان اور حد سے زیادہ۔ میرے پاس کچھ عرصے میں 2 4 5 سالوں میں ایک چیز زیادہ آ رہی ہے اور میں کچھ عرصے سے اس کو بڑی گہرائی سے سوچ رہا ہوں۔ میں اپنے زاویے سے سوچتا ہوں، اس میں کمیاں بھی ہو سکتی ہیں، میری ہر سوچ ضروری نہیں صحت مند سوچ ہو، اس میں کچھ کمی ہو سکتی ہے، مجھے اپنی غلطی کا اعتراف ہے، لیکن ایک چیز میں سال ہر سال سے مسلسل، کیونکہ میرے پاس الجھے ہوئے لوگ آئیں گے، سلجھے ہوئے کہاں آئیں گے، بگڑے پریشان مسائل میں الجھے ہوئے، مشکلات میں الجھے ہوئے، زندگی کی ناکامی میں الجھے ہوئے بیچارے آئیں گے۔ کچھ سالوں سے ایک چیز میرے پاس مسلسل آ رہی ہے اور اس کا میں بہت زیادہ نتیجہ دیکھ رہا ہوں، وہ ہے بیوٹی پارلرز، اور بیوٹی پارلرز کے ذریعے خواتین کا جسم کا ننگا ہونا اور پھر اس کے ذریعے گھر اور نسلیں اور زندگیوں کی بربادی۔ آپ گمان نہیں کر سکتے، میں نے ایک دفعہ نیٹ پہ کچھ باتیں، میرے 2 درس تھے نیٹ پہ، مجھے بے شمار لوگوں کی طرف سے پیغام ملے کہ آپ نے تو آنکھیں کھول دی، کہ ہمیں تو گمان ہی نہیں تھا کہ اس کے یہ نقصانات، اور جب سامنے آئے تو سامنے کھل کے آگے کہ باقی یہ تھے، ہماری تو اس توجہ ہی نہیں تھی۔ مجھے سب سے پہلے جو جھٹکا لگا نا اس پہ، ایک خط تھا، میرا یہاں تک میری یادداشت کام کر رہی ہے، اندازے سے کہہ رہا ہوں، اندازہ یہ ہے کہ یہ خط کوئی غالباً 8-9 سال پہلے مجھے ملا۔ ایک شادی شدہ خاتون جس کے بچے بھی تھے اور ایک بچہ اس کا بالغ تھا، بڑا میچور تھا، اس کا خط تھا کہ مجھے زندگی کے ایک دلدل سے اگر آپ نکال سکتے ہیں تو میرا گمان یہی ہے کہ آپ ہی نکال سکتے ہیں۔ میرا شوہر فلاں محکمے میں ہے، فلاں آفس میں ہے، پیسے کی ہمارے ہاں مال کی فراوانی ہے، تو میں نے سوچا کہ میں بیوٹی پارلر کا انتخاب کروں۔ میں کچھ جانا شروع ہوئی، میں نے انہیں فیس زیادہ دی تو انہوں نے کہا میں آپ کے گھر آ کے آپ کی یہ خدمت کر جایا کروں گی۔ میں کہاں سے لفظ لاؤں، ان کو کتنے کپڑے اپنے لفظوں کو پہناؤں، مجھے تو لفظ ہی نہیں مل رہے۔ بعض اوقات بعض لفظ ایسے ہوتے ہیں، میرا قصہ، میری کہانی ادھوری رہ جاتی ہے اور بعد میں محسوس کرتا ہوں میں لوگوں کو اپنا پوری بات نہیں پہنچا سکا اور میرے پاس لفظ ہی نہیں ہوتے کہ میں کون سے لفظ استعمال کروں کہ آپ کو بھی سمجھ آ جائے اور بھرم بھی رہ جائے اور شرم بھی رہ جائے اور حیا کے پردے چاک بھی نہ ہو۔ میں کہاں سے لفظ لاؤں؟ انہوں نے کہا پہلے میں نے اپنی پنڈلیوں کے بال چنوائے، اس کے بعد اس نے کہا میں نے اپنے سارے جسم کے بال میں خود چن لوں گی، بس آپ میری بات کو سمیٹ لیں، اور میرے جسم کے ہر حصے، شرم اور بھرم کے سارے بال، جو کہ آج کل یہ عمومی ہو رہا ہے، یہ میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا آپ کو، آج سے کوئی 1000 سال پرانی کہانی سنا رہا ہوں، آپ کہیں گے ہاں ہوگا، دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہوگا۔ کہ لیکن اس کے بعد مجھے اپنے شوہر سے نفرت ہوگی، اس عورت سے محبت ہو گئی، اور پھر میں اپنے شوہر کے قابل نہ رہی، اور دن رات میری چاہت وہ عورت ہوتی تھی۔ کیا میری بات ختم ہو گئی؟ کیا آپ کے پاس اس کا کوئی حل ہے؟ مجھے ندامت ہوتی ہے، مجھے شرم آتی ہے، اور اپنے شوہر کو میں سامنے اظہار نہیں کر سکتا، لیکن 2 3 سال پہلے میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں آپ کے گھر آ کے آپ کی یہ خدمت کر جایا کروں گی۔ میں کہاں سے لفظ لاؤں؟
میرا دن، میری راتیں، میری صبح، میری شامیں، مجھے اولاد اچھی نہیں لگتی اگر وہ عورت نہ آئے اور ہم کچھ لمحے تنہائی میں نہ گزارے تو مجھے تو اولاد اچھی نہیں لگتی. اور بعض اوقات میں اپنے بچے کو، چھوٹے بچے کو مارتی ہوں بڑی بے دردی سے، اور اصل چیز وہی ہوتی ہے کہ اس کو آنے میں دیر ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ کہتی ہے میرے پاس کلائنٹ آئے ہوئے ہیں میرے بیوٹی پارلر پہ، اور اب وہ میری مجبوریوں کا بھرپور فائدہ اٹھا رہی ہے اور مجھ سے جی بھر کے لوٹ رہی ہے، اور میں نے اپنی جیولری، اپنا سونا، اپنی چیزیں، جس چیز کو وہ ہاتھ رکھتی ہے بس مجھے دینی پڑتی ہے. کیوں؟ میں اس کے وجود کے بغیر ادھوری ہوں. اس خط نے اٹھایا نا مجھے، کہ میرے پاس وہ خط آئیں گے جو شاید ماں کو بھی نہ بتا سکیں، شوہر کو بھی نہ بتا سکیں، بھائی کو بھی نہ بتا سکیں، بیٹے کو بھی نہ بتا سکیں، مخلص معاشرت کو نہ بتا سکیں. میرے پاس تو وہ زندگی کی کہانیاں آتی ہیں، اور اللہ کے فضل سے میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ پردے ہی میں رہیں جس کا اللہ نے پردہ رکھا ہے. میری اوقات کیا ہے، میں اس پردے کو کھولوں. میں کبھی واقعات بیان کر جاتا ہوں، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ پتہ نہ چلے کون تھا، کیا تھا، کہاں سے تھا. یہ میرے شعبے کا حصہ ہے. میں نے کسی پہ احسان نہیں کیا کہ اس کے پردہ نہیں کھولتا. میری زندگی کا شعبہ ہے اور اس کا حصہ ہے یہ رازداری، پرائیویسی. ایک خاتون میرے پاس آئی، مجھے کہنے لگی میں توبہ کرنے آئی ہوں. میں نے کہا کیسے؟ کیسے؟ میرا بیوٹی پارلر تھا، اور میرے پاس خواتین آتی تھی، اور میں خود اپنی ٹریک سے ہٹی ہوئی تھی، اپنی راہوں سے کچھ، اور میرے بے شمار بچیوں کو، خواتین کو ان کی راہوں سے ہٹایا اور انہیں نئے چہروں سے متعارف کرایا، اور میں نے بے شمار لوگوں کو، بے شمار خواتین کی گناہوں کا ذریعہ بنا. میری بات مکمل ہو گئی؟ اور آپ کے درس سننے کے بعد ایک احساس ہوا کہ میں کہاں تھی اور میں نے کیا کیا. اب میں نے یہ زندگی چھوڑ دی ہے، کیا کوئی توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ کیوں؟ جن راہوں پہ میں نے بے شمار خواتین کو لگایا، ان میں سے اکثر ایسی ہیں جو بہت تیزی سے اس کی طرف بڑھی، اور اتنی تیزی سے بڑھی کہ مجھے پیچھے چھوڑ گئے. ایک اور خاتون نے ایک بات کہی خط کے ذریعے. اس نے کہا کہ خواتین کی یہ بالوں کے نظام کی صفائی کا میں کرتے کرتے میری نظروں میں اتنی شیطانیت آ گئی ہے، اتنی شیطانیت آ گئی ہے کہ میں جہاں کہیں دیکھتی ہوں لوگ بیمار ہو جاتے ہیں. جس کو میں دیکھتی ہوں وہ کسی حادثے میں مبتلا ہو جاتا ہے. جس کو میں دیکھتی ہوں وہ کسی نہ کسی مشکل میں اٹک اور پھنس جاتا ہے. اور کہاں مجھے خود احساس ہو جاتا ہے، میں یہ دیکھ رہی ہوں نا، اس کو کچھ ہوگا، اور ہو جاتا ہے.